بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین و سید الآخرین وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ گرامی قدر ناظرین، کچھ احباب نے سوال بھی پوچھا ہے، اور ویسے بھی کچھ ایسے لوگ کہ جو مولوی پرست ہیں، فرقہ پرست ہیں اور اسکالر پرست ہیں یا موٹیویشنل سپیکر پرست ہیں، اس طرح کے کچھ جاہل مزاج لوگ پڑھے لکھے ہونے کے باوجود اہل سنت کے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں کہ ہر بھنگی، چرسی، 2 نمبر، بے نمازی اور غیر شرعی لمبائی میں بالوں کو بڑھانے والا، عورتوں کی محفلیں لگانے والا، قرآن جس کو دیکھ کر بھی نہ پڑھنا آتا ہو اور بڑے بڑے مندرے ہاتھوں میں پہننے والا، آگ کے گرد چکر لگانے والا یا ڈھول کی تھاپ پر ناچنے والا، الا ھذا القیاس، اس طرح کے بیہودہ حرکات کا مرتکب شخص یہ اہل سنت کے ہاں ولی کہلاتا ہے یا اہل سنت کے اصول میں یہ پیر بننے کے قابل ہے؟ اس طرح کے توہمات عوام میں پھیلا کر سادہ لو مسلمانوں کو اہل سنت سے دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو صحیح العقیدہ اور صحیح کردار کے حامل اور شرعی اصولوں پر پورے اترنے والے اہل حق، مشائخ طریقت اور اہل اللہ ہیں، وہ لوگ ان سے بھی دور ہو جاتے ہیں۔ میں آپ حضرات کے سامنے کچھ شرائط فتاوی رضویہ شریف کی روشنی میں بیان کروں گا۔ فتاوی رضویہ شریف کا انتخاب اس لیے کیا ہے کہ بر صغیر پاک و ہند کے اندر جتنے بھی اہل سنت ہیں، عقیدے کے اندر اس صدی میں اہل سنت کے مقتدا و پیشوا حضرت امام محمد رضا خان فاضل و محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ تو لوگ بریلوی کا لیبل لگا کر جہالت کو بریلویت کے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، بریلوی کا لیبل لگا کر بد مذہبیت کو، بد عقیدگی کو اور بد کرداری کو بریلویت اور اہل سنت کے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فاضل و محدث بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی تعلیمات کیا ہیں؟ یہ میرے ہاتھ میں اس وقت فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 21 ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 491 ہے۔ اس کے اوپر سوال پوچھا گیا، کیا فرماتے ہیں علماء دین کہ کس شخص کے ہاتھ پر بیعت ہونا چاہیے، بیعت ہونا جائز ہے، اور کس کے ہاتھ پر ناجائز ہے، اور کون شخص مرشد ہونے کے قابل ہے؟ اور باوجود ان سب باتوں کے جو شخص بیعت کرنے کے قابل نہیں، اگر وہ کسی کو بیعت کرے اس کے حق میں کیا حکم ہے؟ اس کے جواب میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، بیعت لینے اور مسند ارشاد پر بیٹھنے کے لیے 4 شرائط ہیں۔ لیجئے، یہ ہے اہل سنت اور اہل سنت کے اصول، کہ جن اصولوں کی بنیاد پر کسی کو پیر کامل اور مرشد حق مانا جاتا ہے۔ یہ 4 شرائط دیکھ لیں، اگر کسی کے اندر یہ 4 شرائط نہیں پائی جاتی یا ان میں سے کوئی ایک بھی شرط اگر اس شخص کے اندر مفقود ہے جو خود کو پیر کہتا ہے، تو یاد رکھیے اہل سنت کے ہاں وہ پیر کہلانے کا حقدار نہیں ہے، وہ ڈھونگی ہے، وہ ڈرامے باز ہے، وہ دھوکے باز ہے، وہ امت مصطفیٰ کو دھوکے میں رکھے ہوئے ہے۔ ان میں سے پہلی شرط اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک یہ کہ وہ سنی صحیح العقیدہ ہو۔ پیر کے لیے سنی ہونا ضروری ہے۔ جب پیر کے لیے سنی ہونا ضروری ہے تو سنیوں کا پیر وہابی نہیں ہو سکتا، سنیوں کا پیر دیوبندی نہیں ہو سکتا، سنیوں کا پیر شیعہ، رافضی، تفضیلی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟
اس کی وضاحت فرمایا اس لیے کہ بد مذہب دوزخ کے کتے ہیں اور بدترین مخلوق ہیں، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا۔ یہ حدیث شریف کا مفہوم اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، یہ حدیث شریف کنز المال کے اندر موجود ہے، اور اس کے علاوہ ابو داؤد شریف کے اندر اختلاف الفاظ کے ساتھ، سنن ترمذی کے اندر اختلاف الفاظ کے ساتھ، حلیۃ الاولیاء کے اندر اختلاف الفاظ کے ساتھ اسی طرح کے مضمون کی احادیث درج ہیں کہ جن کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ بد مذہب شخص، بد عقیدہ شخص جہنم کا کتا ہے اور بدترین مخلوق ہے۔ جب یہ بات آ گئی، اگلی شرط بیان کرنے سے پہلے ایک اور بات کی بھی آپ وضاحت سن لیجئے کہ وہ تمام لوگ جو خود کو پیر اور مرشد ظاہر کرتے ہیں لیکن پیر ہونے کے باوجود وہ اہل بیت اطہار کے بے ادب ہیں، گستاخ ہیں، وہ بھی بد عقیدہ ہیں اور وہ جہنم کے کتے ہیں۔ اگر کوئی خود کو پیر کہتا ہے اور وہ حضرت امیر معاویہ، حضرت ابو سفیان، حضرت عمر بن خطاب، حضرت اما عائشہ صدیقہ، حضرت سیدہ ہندہ، حضرت واشی بن حرب سمیت دیگر صحابہ میں سے کسی بھی صحابی کی بے ادبی گستاخی کرتا ہے، یاد رکھیے گا وہ بھی اسی زمرے میں آئے گا۔ وہ جہنم کا کتا ہے، وہ بدترین مخلوق ہے، وہ پیر کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ یہ تعلیمات اہل سنت ہیں، یہ عقیدہ اہل سنت ہے، یہ معیار ہے اہل سنت کے ہاں پیر بننے کا یا کسی کو پیر ماننے کا۔ اسی کے اندر میں وضاحت کرتا چلوں کہ اگر کوئی شخص خود کو پیر کہتا ہو، کسی بہت بڑے آستانے کا صاحبزادہ ہی کیوں نہ ہو، وہ خود کو شیخ طریقت بھی گردانتا ہو اور اس کا عقیدہ درست نہیں ہے، یاد رکھیے گا وہ بھی اسی زمرے میں آئے گا۔ اور اگر کوئی پیر ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے مریدوں کو یہ کہے کہ عقیدہ کیا ہے، عقیدے کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، عقیدہ کچھ بھی نہیں ہے، تم ہمارے تابع ہو، عقیدے کو چھوڑ کر اگر کوئی پیر اپنے مرید کو اپنے تابع کرتا ہے اور تعلیمات اسلام کی اتباع سے روکتا ہے تو یاد رکھیے گا وہ بدبخت انسان بھی پیر کہلانے کا حقدار نہیں ہے، اور نہ ہی وہ پیر ہے، وہ جہنم کا کتا ہے، وہ زمین کے اوپر چلتا پھرتا بدترین مخلوق ہے۔ یہ ایک شرط ہے پیر بننے کے لیے۔ دوسری شرط اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ضروری علم کا ہونا پیر کے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ بے علم خدا کو پہچان ہی نہیں سکتا۔ ضروری علم کیا ہے؟ جس سے وہ نماز کے مسائل سے واقف ہو کہ نماز پڑھ رہا ہے تو نماز کے اندر اگر کوئی سہو ہو گیا، کوئی غلطی واقع ہو گئی تو اتنا علم اس کے پاس ہو کہ وہ اپنی نماز کو درست کر سکے، اس کو پاکی ناپاکی کی تمیز ہو، اس کو حلال اور حرام کی تمیز ہو، اس کو جائز اور ناجائز کا پتہ ہو۔ اتنا علم ہونا پیر کے لیے ضروری ہے۔ اگر اتنا علم نہیں ہے تو وہ شخص پیر بننے کے قابل نہیں ہے۔ اور تیسری شرط اعلیٰ حضرت نے فتاوی شریف کے اندر جو لکھی ہے وہ یہ ہے کہ وہ پیر کبیرہ گناہوں سے پرہیز کرتا ہو۔ یعنی کبیرہ گناہوں سے پرہیز کرنا اس لیے کہ فاسق کی توہین واجب ہے اور جبکہ مرشد واجب و تعظیم ہوتا ہے۔ بڑا قابل غور جملہ ہے یہ جو تیسری شرط ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ فاسق کی توہین کرنا واجب ہے اور جو مرشد ہوتا ہے وہ واجب و تعظیم ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ دونوں چیزیں کیسے اکٹھی ہوں گی؟ اگر وہ فاسق ہے یعنی داڑھی منڈا ہے اور بے نمازی ہے، اعلانیہ طور پر نمازیں نہیں پڑھتا، داڑھی کاٹتا ہے اور مسجد میں نہیں آتا جاتا، وہ عورتوں کے ساتھ اختلاط رکھتا ہے، یہ ساری فسق کی باتیں ہیں۔ ایسا شخص جو عورتوں کے ساتھ اختلاط کرتا ہو، ڈھول باجے کرواتا ہو، مرغے لڑاتا ہو، کتے لڑاتا ہو اور اس کے آستانے پر بھانگ چرس چلتی ہو، نشہ عام ہو اس کے آستانے کے اوپر، وہ اپنے بزرگوں کے عرسوں کے اوپر میلے ٹھیلے لگاتا ہو،
موت کے کنویں لگاتا ہو، وہ اپنے بزرگوں کے میلوں کے اوپر وہ ناچنے والوں کو، خسروں کو ڈانس کے لیے بلواتا ہو، ایسا شخص فاسق ہے۔ اور فاسق کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کی اہانت لازم ہے، اس کی توہین کرنا واجب ہے، اور جو پیر کامل ہوتا ہے نا، پیر کامل کی تعظیم کرنا واجب ہے۔ تو دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ جو فاسق ہوگا وہ توہین کے قابل ہے، اور جو مرشد برحق ہوگا وہ تعظیم کے قابل ہے۔ تو ایک ہی جگہ پر توہین اور تعظیم جمع نہیں ہو سکتی۔ تو جب یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتی تو ایسا شخص جو اعلانیہ گناہوں کا مرتکب ہو وہ شخص تعظیم کے قابل نہیں ہے۔ جب تعظیم کے قابل نہیں تو مرشد بننے کا بھی حقدار نہیں ہے۔ اسی کے ضمن کے اندر آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں، یہ شرعی مسئلہ ہے کہ مرد کے لیے چاندی جائز ہے، چاندی کے علاوہ دھات کی دیگر جتنی بھی اشیاء ہیں وہ جائز نہیں ہے۔ چاندی کی بھی ایک حد ہے، انگوٹھی کے طور پر وہ پہن سکتا ہے۔ زنجیریاں، چھلے، مندرے یہ مرد کے لیے جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اور بالخصوص دھات کے، مثلا سٹیل کے، سلور کے یا سونے کے مندرے، چھلے، زنجیر، من کے، یہ پہننا مرد کے لیے جائز نہیں، حرام ہے۔ اگر کوئی اس طرح کی چیزیں بنا کر پہنتا ہے تو وہ بھی فاسق ہے۔ اور جب مرد کے لیے ایک انگوٹھی، وہ بھی ایک محدود حد میں 4.25 ماشے یا اس سے کم، اس سے زیادہ چاندی بھی مرد کے لیے جائز نہیں ہے، تو جو 2 3 مندرے پہنتا ہو وہ بھی فاسق ہے۔ ایسے شخص کے ہاتھ پہ بیعت کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ یہ وہ شرائط ہیں جو اہل سنت کے امام احمد رضا خان فاضل و محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی شریف کے اندر لکھی ہیں۔ اسی کے اندر چوتھی اور آخری شرط جو آپ نے ذکر فرمائی وہ یہ ہے کہ اس کی اجازت صحیح متصل ہو، یعنی کہ جس طرح فقیر الحمدللہ آستانہ علیہ راوی ریحان شریف کا نوکر ہے، وہاں پر میری بیعت ہے، تو میرے جو مرشد گرامی ہیں ان کا پیر خانہ فقیر آباد شریف ہے، حضرت پیر ارچی مبارک اخونزادہ سیف الرحمان رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کا پیر خانہ افغانستان میں حضرت مولانا ہاشم سمگانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب یہ جو سلسلہ ہے، یہ سلسلہ بیعت متصل ہو اجازت کے لحاظ سے، چلتا چلتا صحابہ کرام تک پہنچتا ہو، اگر یہ سلسلہ بیعت متصل ہے پھر تو وہ بیعت کرنے کا حقدار ہے اور وہ پیر کہلانے کا، مرشد بننے کا مجاز ہے۔ اگر اس کا سلسلہ متصل نہیں، منقطع ہے، تو ایسا شخص بھی پیر بننے کے قابل نہیں ہے۔ اور اس پر اہل باطن کا اجماع ہے، اور جس شخص میں ان شرائط میں سے کوئی ایک شرط نہ ہو تو اس کو پیر نہیں پکڑنا چاہیے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں کہ یہ 4 شرائط پیر کے اندر ہونا ضروری ہے، یہ 4 شرائط ہوں گی پیر ہوگا، اگر 4 شرائط نہیں ہوں گی پیر نہیں ہوگا۔ باقی وہ سب ڈھونگی، مزاروں پر ڈھول بجانے والے اور ناچ گانا کرنے والے، دھمال ڈالنے والے، مندرے پہننے والے، حد شرع سے بڑے، عورتوں سے مشابہت رکھنے والے، بال بڑھانے والے، اس طرح کے جو لوگ ہیں خود کو پیر کہتے ہیں، اہل سنت کی تعلیمات کے اندر یاد رکھیں وہ پیر بننے کے حقدار نہیں ہیں۔ اور جو بدعقیدہ لوگ ہیں، صحابہ کے خلاف تان کرنے والے، وہ بد مذہب ہیں، وہ واجب توہین ہیں، اور وہ جہنم کے کتے ہیں، وہ زمین کے اوپر بدترین مخلوق ہے۔ ایسے لوگوں کو بھی پیر اور مرشد بنانا قطعی طور پر جائز نہیں ہے۔ واللہ تعالی ورسولہ اعلم بالصواب۔